السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریاء، اخرجہ احمد باسناد حسن۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ تو معزز طالبات، ہمیشہ کی طرح اس حدیث کورس میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو حدیث سنائی اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، اور وہ ریاکاری ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے حسن اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے، ریاکاری کا مطلب کیا ہے؟ ریاکاری کا مطلب ہے دکھاوے کے لیے عمل کرنا، بندوں کو دکھاوے کے لیے، اللہ کو دکھاوے کے لیے نہیں۔ یہاں بھی ابن حجر العسقلانی نے حدیث کو مختصراً ذکر کیا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم پر سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا اندیشہ ہے وہ شرک اصغر ہے، یعنی چھوٹا شرک۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھاوا کرنا۔ اس دن جس دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، دیکھو ان لوگوں کے پاس تم کو جزا ملتی ہے کہ نہیں۔ یہ ڈانٹ کے طور پر ہوگا، یہ امر تحدید ہے۔ ان کو احساس ہوگا کہ اب کہاں جائیں، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ ہم نے لوگوں کے لیے دکھاوے کے لیے کیا، وہ خود محتاج ہیں، آج وہ خود پریشان ہیں، آج انہی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کو ذلیل کرنے کے اعتبار سے کہیں گے، اور ان کے لیے محرومی کا اعلان ہوگا۔ ان کے اس جرم کا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اظہار کریں گے، یہ اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، یہ ان کی فضیحت ہوگی، یعنی ذلت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہا ہوگا، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے، اللہ کے ہاں نہیں، لوگوں کے ہاں جگہ بنانے کے لیے عمل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے، جاؤ انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، دیکھو کچھ ان کے پاس سے تم کو بدلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ یہ بڑی ذلت ہوگی انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیں گے۔ ان کو قیامت کے دن اپنے سارے اعمال کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، ہمارا حج، ہماری ساری نیکیاں سب برباد ہو گئے۔ ہم نے جو اللہ کے سوا
اور لوگوں کے لیے کیا تھا، دکھانے کے لیے، نہ کہ عزت پانے کے لیے ہم نے کیا تھا، وہ سب کا سب برباد ہو گیا۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ اب ملنے والا نہیں۔ اس سے بڑھ کر محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان محتاجی کے وقت میں محروم ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ محتاج انسان قیامت کے دن ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کتنی ذلت انسان کو محسوس ہوگی، کتنا دکھ انسان کو ہوگا، لیکن اس دکھ کا کیا فائدہ، وہ ذلت عزت میں نہیں بدلے گی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں دوسروں کو عمل کر کے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے۔ اس سے بڑھ کر نادانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے ہاں چھوڑ کر اور کسی دوسروں کے پاس مقام بنانے کی کوشش کرے۔ وہ بادشاہ کی بجائے فقیروں کے ہاں مقام بنانے کی کوشش کرے۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی پہچانا ہی نہیں اللہ کو اس نے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح ترغیب میں 32 پر شیخ الالبانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کہتے ہیں۔ ریا کس کو کہتے ہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں جو بخاری کی شرح ہے کہتے ہیں ریا کا جو لفظ ہے رویت سے ہے۔ رویت کے معنی دیکھنے کے ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں رعا دیکھنے کو کہتے ہیں، تو اسی سے ہے رویت سے بنا ہے ریا کا لفظ۔ بہت جامع تعریف ہے یہ۔ کہتے ہیں اس سے مراد انسان اپنے عبادتی عمل کا اظہار کرے لوگوں کے سامنے، اس کی نیت اس میں کیا ہو، وہ اس نیت سے عمل کرے کہ لوگ اسے دیکھیں۔ لیکن آخری ٹکڑا بہت اہم ہے۔ دیکھیں، یہاں دیکھیں اسے لوگ دیکھیں یہاں تک ٹھیک ہے، ابھی بھی وہ مجرم نہیں بنا۔ جرم اب بنتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس لیے لوگوں کو دکھا رہا ہے۔ ورنہ دیکھیے صلو کما رأیتمونی اصلی کا کیا مطلب ہے؟ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو۔ کوئی آدمی وضو کر کے دکھائے کہ اس طرح صحابہ کرتے تھے، نماز پڑھ کے دکھائے لوگوں کو دیکھو میں نماز پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز تھی۔ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے عمل کرنا یہ ریاکاری نہیں ہے۔ لوگوں کو ترغیب کے لیے نیک عمل کرنا ریاکاری نہیں ہے۔ مسجد بناتا ہے، یعنی کوئی مسجد بنانا ہے، اس کے لیے پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مالدار آدمی کھڑا ہو گیا تعاون کے لیے، اس کی نیت یہ تھی کہ میں دوں تو مجھے دیکھ کر اور بھی مالدار دینے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اب اس نے کہا کہ میری طرف سے مسجد کے لیے اتنا لکھ لو، مثلا کچھ بھی جو وہ دے رہا ہے وہ اتنا لکھا رہا ہے، اور اس کو دیتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی دینے لگ گئے۔ اس کی نیت کیا تھی؟ یہ نہیں کہ لوگ اس کی تعریف کریں، بلکہ نیت یہ تھی کہ میرے دینے سے ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اگر نیت ایسی ہے تب بھی ریاکاری نہیں، اگرچہ اس میں اظہار عمل ہے، لیکن یہ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں۔ لوگوں کی تعریف کے لیے جب آدمی عمل کرتا ہے تو ایسے دکھانے کو ریاکاری کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس راستے سے دو چیزیں ہو جائے، تعلیم بھی ہو جائے، تعریف بھی ہو جائے۔ اب یہ چیز بری ہے۔ اس انسان نے یہاں غلطی کی، دوسروں سے تعریف سننے کا خواہش مند ہے، تو ایسا انسان ریاکار ہے۔ یعنی دیکھیے یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ ایک آدمی لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے، اس کا مقصد، اس کی نیت کیا ہے کہ میں لوگوں کو تعلیم بھی دوں، اسی بہانے سے لوگ مجھے دیکھیں، مجھے دیکھ کر کے میری عمل کی تعریف کریں۔ تو ایسا
وہ دل میں نیت کرنا اس آدمی کا، یہ ریاکاری ہے۔ فتح الباری میں، کتاب الرقاق میں، باب الرؤیا میں ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور یہ بڑی جامع تعریف ہے۔ لیکن ایک انسان نے نیکی کی، اس کی نیت لوگوں سے تعریف سننے کی نہیں تھی، مگر لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرتا ہے، چاہے عبادت ہو یا خدمت خلق یا کوئی ایسا عمل جس میں عموماً اظہار تو ہوتا ہے، کسی غریب کو کھلانا، غریب تو تعریف کرے گا۔ اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کئی لوگوں کی مدد کر رہا ہے اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا نیک انسان ہے، غریبوں کے کام آتا ہے، تو کیا اس پر بھی اس کو پکڑ ہوگی؟ نہیں، اس پر اس انسان کو پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیت ایسی نہیں تھی، دکھاوے کی نہیں تھی، بلکہ اس کی نیت کیا تھی؟ لوگوں کے مدد کرنے کی اس کی نیت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس بارے میں پوچھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو نیکی کے کاموں میں سے کوئی کام کرتا ہے اور اس کام پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی عطا کی ہوئی خوشخبری ہے۔ ایک انسان اگر لوگوں کے نزدیک اچھے کاموں کے لیے پہچانا جائے، بہت ممکن ہے کہ انسان اللہ کے ہاں بھی اچھا ہو، تو یہ مومن کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی عطا کی گئی خوشخبری ہے۔ امام المسلم نے کتاب البر والصلہ والآداب میں 2642 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ تعریف کریں یا نہ کریں، اس سے انسان ریاکار بنتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہونا کہ لوگ میری تعریف کریں، تو ایسا انسان ریاکار نہیں ہے۔ تعریف کا ہونا اسے برا نہیں بناتا ہے، بلکہ تعریف کا چاہنا اسے برا بناتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تعریف کی چاہت کے لیے عمل کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی برائی کرتے ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر دعوت رکھی، لوگوں کے لیے خوب کھلایا، لیکن لوگ کہتے ہیں کیسی دعوت ہے؟ دعوت تو ایسی نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے تھی، کھانا ایسا تھا، وہ انتظام ایسا تھا، تو ایک آدمی سب کر کے بھی بدنام ہوتا ہے، مگر اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی قدر نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن لوگوں میں دیکھیے، کتنا بھی لوگوں کے لیے کرے، وہ قدر نہیں کرتے، وہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، انسان کی کیا کریں گے؟ لوگ اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کے، اس کا عطا کیا ہوا پہن کے ہی اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کی خاطر کرے اور اللہ جہاں حکم دے وہاں کرے، لیکن لوگوں کی چاہت نہ رکھے، اللہ کی چاہت رکھے، اس پر اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ ایک انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے لیے نہ ہو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم بیٹھے دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تم کو بتاؤں کہ میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بڑھ کر فتنہ کون سا ہے؟ مجھے تم پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور۔ کہا، چھپا ہوا شرک، وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور نماز شروع کرے، پھر اسے محسوس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو اور اچھی بنائے، اور نماز میں رو بھی رہا ہے، تو اب کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ اس دیکھنے والے کی وجہ سے۔ یہ شرک خفی ہے۔ بظاہر عبادت اللہ کی کر رہا ہے، مگر نیت یہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے،
اللہ کے نزدیک مقام بنانے کی بجائے بندے کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اس سے آدمی اسلام سے باہر تو نکل نہیں جاتا، لیکن یہ شرک ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام البیہقی نے روایت کیا ہے، صحیح ترغیب حدیث نمبر 30، اور یہ حدیث حسن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کے فتنے سے زیادہ خوف تھا اہل ایمان کے بارے میں، کیونکہ دجال تو ایک خاص زمانے میں آئے گا، لیکن یہ تو ہر زمانے میں رہے گا، ہر علاقے میں ہوتا ہے، لہٰذا یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ تھے اس حدیث کا خلاصہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ریاکاری جیسے فتنے سے دور رکھے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔